ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان میں مصدقہ اعداد و شمار کا دستیاب ہونا خصوصاً سماجی شعبوں میں اکثر و بیشتر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تعلیم اور صحتی کے شعبوں کی اگر ہم بات کریں تو حکومتی اعداد و شمار پر ہمیشہ شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر بات ترقی کی ہو تو اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی شدت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار سے کم از کم اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ مسئلے کی شدت کتنی ہے، وہ کتنا گھمبیر ہے۔ یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ پاکستان میں چھاتی کے سرطان سے ہر سال تقریباً 90,000 خواتین جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ تقریباً 40,000 سے زیادہ جو ہیں جان سے جاتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ اعداد و شمار جو ہیں تصویر کی درست منظر کشی نہ کرتے ہوں، اور مرض سے متاثر ہونے والوں اور جان سے جانے والوں کی جو تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہر 8 میں سے کم از کم ایک خاتون زندگی میں ایک مرتبہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تمام ایشیا میں چھاتی کے سرطان کے معاملے میں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اس سوال پر آج بات کریں گے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جی اگر اس مرض کی تشخیص جو ہے ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو مریضہ کی جان بچانا جو ہے ممکن ہے۔ جلد تشخیص کے لیے کس بات کا خیال رکھنا ہوگا، ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ کیا چھاتی کے سرطان سے صرف جو ہے خواتین ہی متاثر ہوتی ہیں؟ اس سوال پر بھی بات ہوگی۔ اور کیا اس قسم کے کینسر سے وہی خواتین و حضرات متاثر ہوتے ہیں کہ جن کے خاندان میں اس کی کوئی تاریخ ہو، یعنی کہ کوئی ہسٹری ہو؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ بات اہم سوال ہے۔ اور پھر یہ اہم سوال بھی کہ جی کینسر مہنگا مرض تصور کیا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی سستا علاج ہے؟ اور کیا کسی خاص قسم کے طرز زندگی کو اپنانے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے؟ ماہ اکتوبر جو ہے خواتین میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا مہینہ ہے، اور آج کے پروگرام کا موضوع بھی۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ۔ یہ بانی ہیں اور صدر ہیں پنک پاکستان ٹرسٹ کی نان پروفٹ جو ہے این جی او ہے۔ آگاہی پھیلانے کا کام عرصے سے کر رہی ہے این جی او، اور ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ خود بھی جو ہیں ایک عرصے سے فلاحی اور خدمت خلق کے کاموں سے منسلک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے ظاہر آگاہی پھیلانے کے لیے ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ پورا مومنٹم بنا رہی ہیں اس موومنٹ کا، آپ کی ادارہ بھی ہے اور دیگر بھی ہیں، کتنا ضروری ہے؟ کیا افادیت ہے اس چیز کی؟ کیا چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ یہ مہم چلاتی ہیں؟ جی، آگاہی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو یا کوئی بھی زندگی کا عمل ہو۔ اویئرنیس جو ہے اس بات کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جب مرض کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی پریونشن کیسے کریں گے، یا پھر اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے؟ اور پریونشن ہمیشہ کیور سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے، لوگوں میں جا رہے ہیں، اسپیشلی جب ہم اس کمیونٹی میں جاتے ہیں جو انڈر پریویلیج ہے، جہاں پہ بالکل ہی جو ہے صحت عورت کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے جو بعد میں آتا ہے سامنے۔ تو جب ان سے بات کی تو بہت ہنڈرنس یہ آتی ہے کہ پہلے تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا ان کے ساتھ۔ وہ مرد حضرات جو اس سوسائٹی میں بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایسا ٹیبو سمجھتے ہیں، ایک اسٹگما سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جیسا مرض اگر ہو گیا ہے عورت کو تو وہ خدا نخواستہ کوئی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہو گئی ہے، اور اس عورت میں اتنی جھجک ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی کہ جسم کا ایک ایسا پرائیویٹ حصہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کیسے بات کروں۔ آلدو اگر بیماری کسی بھی حصے میں ہوتی ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اویئرنیس جو ہے وہ اسی لیے پھیلانی ہے، اسپیشلی ان عورتوں میں، کیونکہ انسیڈنس ریٹ، mortality ریٹ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ ہنڈرنس ہے، یہ ٹیبو ہے، بات نہیں کرنا، اس کے اوپر جھجک ہے، اس کو بریک کرنا۔ مرد حضرات کو اس بات کے لیے اویئر کرنا گو کہ بیماری عورتوں میں ہے اور مردوں میں کسی حد تک بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن اویئر یہ کرنا کہ جب عورت اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ چاہیے، اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے، جس کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس مرض پہ، تو اس کو اس ٹائم پہ سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹریٹمنٹ ظاہر ہے کہ جب نچلے طبقے کی یا جو کم آمدنی والے طبقے کے، ایون مڈل کلاس کو بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک تو ڈیتھ وہ ہے کہ جی ہمیں ہکار آ گیا، خاکم بدہن، ایک دوسرا پھر ان کی پورے گھر کی معیشت تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ جی جی بالکل، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس انسیڈنس کے سامنے نہ آنے کی اور چھپانے کی کہ جو ہے ہی نہیں، ہماری سہولیات تو ہیں نہیں ہیں، لیکن اپنے معاشی اتنے حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ افورڈ کر سکیں، اس لیے آپ بھی نہیں کرتے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سہولیات ہیں عامر صاحب جو ناکافی ہیں بالکل. گو کے بہت اچھا کام کری ہے گورنمنٹ, لیکن پاپولیشن زیادہ ہے اور ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں بہت سارے موجود ہیں جو کام کریں, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ آپ سے بتاؤں گی, آرگنائزیشنز بنانے کا اور کام کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہم پیدا کریں, اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی کال کی جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ڈائریکشن دے دیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سہولت سے کام ہو جائے گا. تو اس وقت ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہمارا ہاسپٹل ابھی بلڈنگ سٹیج پر ہے, اور انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو بالکل فری آف کاسٹ کریں گے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کا اسپتال ہے, دیگر اسپتال ہے, ہمارے پاس وہ پنڈی سے کریں, لیکن کراچی میں کہوں گی کہ جنا ہے, سول ہے, کینسر فاؤنڈیشن ہے, کرن ہے, دیر آر سو مینی ہاسپٹلز جو فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں. ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے فنڈز موجود ہیں جو ایسے پیشنٹ کو کیٹر کرتے ہیں. اس سے پہلے میں جاؤں, ہمارے ایک اور کالر بھی ہمیں احمد صاحب گجرانوالہ سے کال کریں. احمد صاحب لائن پہ رہیے گا. مجھے ایک سوال کا مختصر جواب دیں ڈاکٹر زبیدہ, وہ یہ کہ ایشیا میں کیوں ہمارا نمبر سب سے کہتے ہیں پہلا ہے؟ مطلب اور بھی ہمارے جیسی معیشتیں ہیں, وہی اسی طرح کے رجحانات ہیں, مذہبی رجحانات بھی ایسے ہی ہیں, تو ہم پاکستان کی نمبر 1 ہے اس معاملے میں. نمبر 1 میں یہ جو ہم نے ابھی اتنی ساری بات کی نا, ایک تو ٹیبو ہے, بات ہماری زیادہ ٹیبو ہے, بات نہیں, ان کے یہاں بھی بالکل ہوگا, لیکن میں اپنے سیٹ اپ میں یہی کہوں گی, ایک تو ون آف دا فیکٹر از دس. دوسرا اکانومی کے وہ نہیں کر سکتے کہ مطلب غربت ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, صحت کی بالکل صحت کی سہولیات جو ہے وہ ناقص ہیں تھوڑی سی, اور اویئرنیس معلومات نہیں ہے. جیسے بالکل پروفیسر شائستہ نے کہا, ارلی ڈیٹیکشن. آپ دیکھیں ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے شخصی معائنہ, جو ہر عورت اپنا خود کر سکتی ہے, جس میں کوئی پیسے نہیں لگتے, جس میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, مہینے میں 1 دفعہ کرنا ہوتا ہے, 5 منٹ کا پروسیس ہوتا ہے. اویئرنیس دینے کا یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ عامر صاحب ہمارا ایلیمنٹ ہے کہ اپنا شخصی معائنہ ہر عورت کو کرنا آنا چاہیے. اور جب یہ آئے گا اور وہ کرے گی تو ارلی ڈیٹیکشن بہت جلد, جیسے ابھی میم نے بتایا کہ ویسٹ میں کیوں کم ہو گیا, بیکاز وہاں پر یہ اویئرنیس بھی ہے, اور آپ دیکھیں یہ ارلی ڈیٹیکشن کا پورا نیشنل پروگرام ہے. احمد صاحب بہت دیر سے لائن پر ہیں. احمد صاحب جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں ماں بچے کو دودھ نہ پلائیں تو پھر بھی کینسل ہو جاتا ہے. اچھا بالکل. ایک ہاں یہ بھی ہے کہ جی آپ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر فرحت صاحب. دس از ون آف دا رسک فیکٹر کہ اگر بریسٹ فیڈ ماں نہیں کراتی ہے تو اس کا 6 سے 10%. میں نے پڑھا کہ اس میں وضاحت کریں کہ اگر بعض اوقات پلاتی بھی تب بھی کینسر ہوتا ہے, لیکن یہ ون آف دا رسک فیکٹرز میں آ جاتا ہے. مطلب بہت ہائی رسک میں نہیں آتا, لیکن انٹرمیڈیٹ رسک میں آتا ہے, کہ کیونکہ اللہ میاں نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو دودھ نہ پلانا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو بچاتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ خاندان میں کینسر کی تاریخ اگر ہے تو زیادہ ایک امکان ہے کہ بھی ہو جاتا ہے. پھر میں نے وہی سوال کہ طرز زندگی, اگر کوئی غلط سے مراد کے لاپرواہی سے طرز زندگی اس کا ایسا ہے, اس سے بھی خدشہ بڑھ جاتے ہیں. کیا وہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو منفی طرز زندگی ہے, کیا ہے جو اس چیز کو ٹریگر کرتا ہے؟ بالکل دیکھیں پروفیسر شائستہ نے جو آپ کو رسک فیکٹرز بتائیں, دے آر یہ ہائی رسک ہیں بالکل, لیکن یہ کیونکہ ریپروڈکٹیو فیکٹرز یعنی نان ماڈیفائبل یعنی یہ ہیں, تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جس میں بالکل طرز زندگی ہے, جس میں ہمارا ایک تو اوبیسٹی ہے, اوور ویٹ ہونا, یہ رسک فیکٹر ہے. لیک آف ایکسرسائز یہ رسک فیکٹر ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ ان پہ ٹرائلز ہوئے ہیں کہ یہ کم کر دیتی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر کام کریں تو یہ بریسٹ کینسر کے انسیڈنس کا ریٹ کم کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں, ان آرگینک ڈائٹس ہے, دیکھیں میں بتا رہی ہوں نا, پرانے کھانے بنانے والا طرز ختم ہو گیا ہے. ریڈی میڈ کھانا, جلدی کوک کرنا, پرزرویٹیوز, پیکٹ فوڈز, یہ ساری وہ ایٹنگ ہیبٹس ہیں. جنک فوڈ جو کال کر کے 2 میں آ جاتا ہے جلدی سے, یہ ساری بالکل ہمارے یہاں پریویل کرتی جا رہی ہیں, جن کو ہمیں بالکل یہی ہونا چاہیے. ہاں, اور ایکسرسائز آپ کی لائف کا انٹیگرل پارٹ ہونا بہت ضروری ہے, یعنی ڈیلی بیسس پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں, جن سے آپ پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں, کثرت کریں, اردو میں اگر میں کہوں. ہاں, کثرت سے آپ بالکل یہ چیزیں کھائیں, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے یا مہنگی ہے.
گوشت ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں. ایک دفعہ. دیکھیں سنس وہ بات کر رہے ہیں بلڈ کینسر کی جو کہ اس ایج میں زیادہ اس کی وہ ہوتی ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے پھر ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ فالو اپ پہ رہتے ہیں. ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کا 2 مہینے بعد علاج ختم ہو جائے گا تو ان کا پورا فالو اپ کا ایک پورا پیٹرن بنا ہوا ہوگا کہ وہ فالو اپ پہ رہیں, تاکہ جیسے ہی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے تو دوبارہ سے وہی والی بات ہے کہ ارلی پک کر لیں. جی بالکل. دیکھیں کینسر جیسے ہم بریسٹ پہ اس وقت بات کریں تو بریسٹ کینسر کا اگر سروائیور بھی ہے جو کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز ہے, سروائیو ہو جاتے ہیں, ہر وقت ان کی بھی نگرانی ہوتی ہے کیونکہ ریکرنس کے چانسز ہمیشہ ہر کینسر میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے فالو اپ کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ کہ عمر کا بھی تعلق ہے, جیسے بھی بتایا کہ جس طرح برس کا عموماً خیال ہی ہوتا ہے کہ جب آپ 40 کو کراس کر جائیں گے, 50 کو کراس کر جائیں گے تو زیادہ ہوں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. بریسٹ کینسر خواتین میں 40 برس سے جو کم عمر کی ہوتی ہے ان میں بھی اچھا خاصا, میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 25%. جی بالکل. ہمارے یہاں یہ گویا کہ یہ بالکل اس بیماری کو جو ہے وہ اولڈ ایج بیماری سمجھا جاتا تھا, تصور کیا جاتا تھا کہ 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے بریسٹ کینسر, اینڈ دس از ون آف دا رسک فیکٹر کہ ایج ہے بڑھتی ہوئی عمر. لیکن وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں جو ہے وہ ینگ گرلز میں جو ہے وہ اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے, اور یہی وہ الارمنگ نمبر ہے جو ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ اویئرنیس پھیلائیں, آگہی پھیلائیں, ارلی ڈیٹیکشن کو جتنا پاسبل ہو سکے وہ بنائیں, کیونکہ یہ اس ایج میں آ وجہ بتائیں. آپ نے کہا کہ جی نوعمر بچیوں میں یا خواتین میں اگر ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ان کا طرز زندگی ہے یا کیا؟ جی طرز زندگی بھی ہے, جیسے باقی ہم نے رسک فیکٹرز کی اب تک بات کی ہے, وہ سارے ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جو جینیاتی نقص کی بات کی ڈاکٹر شائستہ نے, وہ جینز جو ہیں جن پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسی بھی نقص ہو سکتے ہیں جن پہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے, اور وہ نقص اگر ہماری کمیونٹی میں موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اینڈ دس کین بی ون آف دا فیکٹ. اور عامر صاحب میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کامسٹیک کے ساتھ ہماری ابھی ایفیلیشن کا مقصد ہی یہی ہے, کیونکہ وہ ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان میں جو ہے کہ اس جینیاتی نقص پہ ریسرچ کی جائے کہ کیا پاکستان میں میرے ایک سوال, آپ اس سلسلے میں کچھ کام بھی کریں. آپ نے یہ بلکہ میں ایک مضمون آپ کا دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے اسٹریس بھی کیا کہ جی کس طرح کا ڈیٹا کا ہمیں ضرورت ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح بن سکتا ہے, کیا امکانات ہیں. نیشنل رجسٹری کے لیے جو پروفیسر شائستہ نے بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت, اور بہت ضرورت ہے اس کی کہ واقعی ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا سائنٹیفک علاج میں مدد ملے گی اگر آپ ریسرچ کیسے کریں گے, ڈیٹا نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے نا, تو بالکل فرق پڑے گا. اور وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب اگر ریسرچ کی جا رہی ہے, وہ علاج کے لیے کی جا رہی ہے, وہ ساری چیزیں رک جائیں گی جب وہ ڈیٹا نہیں ہوگا. اور نیشنل رجسٹری کا ہونا انٹرنیشنل لیول پہ, آپ کیسے آپ بات کریں گے کسی بھی چیز کے لیے, کیسے کمیونیکیٹ کریں گے جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, نہیں بنا سکیں گے نا آپ. تو یہ جب ہم کرونا جب 8 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں روز ڈیٹا آ رہا ہے, اور کتنی ڈیتھس آئی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے وہ نمبرز وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ 1 سال میں ہزاروں خواتین بریسٹ کینسر سے مر جاتی ہیں, 40 سے 45 ہزار. اگر یہ سائنٹیفک ڈیٹا نہیں بھی ہے تو یہ ایک الارمنگ فگر ہے ہمارے پاس. تو کیا اگر ہم اس کے ڈیٹا کو ڈیلی بیس پہ کر سکتے ہیں جمع, تو کیا نیشنل رجسٹری ہم نہیں بنا سکتے کہ بریسٹ کینسر کے لیے بالکل بنا سکتے ہیں, اور وقت کی ضرورت ہے, بالکل اسی طرح ہے. بالکل دیکھیں پروونشل لیول پہ تو کسی حد تک کام کیا گیا ہے, لیکن ہماری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے ہی اس سلسلے میں اس وقت ہم نے درخواست دی ہوئی ہے ان کو کہ انڈیویجول ڈیٹاز موجود ہیں لوگوں کے پاس, تو ایک نیشنل جو ہے لیول پر پہلے پروونشل پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم بالکل ہم اس کو بنا دیں کہ 2000 میں ایک بنائی گئی تھی کمیٹی, نیشنل کمیٹی فار دا اسٹیٹس آف ویمن آف پاکستان. آپ اگر جائیں گے ویب سائٹ پہ, آپ کو وہاں پہ 3 سال سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. یہ جو سروائیورز ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے بیسٹ کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے, کیونکہ ہم نے جو پورٹل بنایا ہے کاؤنسلنگ کا جس پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں سروائیورز بھی ہمارے کاؤنسلرز ہیں. اور جب وہ ان پیشنٹس کو اپنی اسٹوری بتاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ دے آر ان فرنٹ آف اس, بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں,